الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعہ سفر کی وجہ سے آپ حضرات کے ہاں غیر حاضری رہی. اس سے پہلے جمعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا بیان آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا تھا. اور میں نے ابتدا میں آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ امت میں صرف اور صرف 3 طبقے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں. چوتھا طبقہ جنت میں جانے والا کوئی نہیں. پہلا نمبر ہجرت کرنے والے جو مہاجرین ہیں. اور بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہجرت کرتا ہے، اور اس کو اللہ بھی ملتے ہیں اللہ کے رسول بھی ملتے ہیں. جو بندہ کسی دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کو دنیا ملتی، اور جو کسی عورت اور کسی لڑکی سے شادی کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کو وہ بھی اللہ پاک دے دیتے ہیں. ہر بندے کا عمل کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ہجرت ہے وہ نہ میں کہتا ہوں، نہ آپ کہتے ہیں، نہ امت کے علماء کہتے ہیں، نہ کسی مجتہد کو کہنے کی ضرورت ہے، نہ کسی محدث اور مفسر کو کہنے کی ضرورت ہے. وہ تو خود اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ میرے نام پر ہجرت کرنے والے تھے اور میں ہی جانتا ہوں یہ خالص میرے لیے آئے. اللہ پاک نے ان کی ہجرت کی نیتوں کی بنیاد پر مدینہ پاک کو پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے دین کا مرکز بنایا. ہجرت اتنی خالص تھی کہ جس کی وجہ سے مدینہ دین کا مرکز کہلایا. اور نمبر 2 فرمایا کہ جن لوگوں نے مکے سے آنے والے مہاجرین کی مدد کی، نصرت کی، پیسے کے لحاظ سے، گھر بار کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے،
حتیٰ کہ بیویوں کو طلاق دے کر ان سے کہا کہ ان سے نکاح کر لو۔ اس کے علاوہ جو دینی سطح پر مدینے والوں نے نصرت کی مہاجرین کی، کہ ہزارہا سال کی دشمنیاں کلمے کی برکت سے ختم ہوئی، ہزارہا سال کی دشمنیاں ہجرت کی برکت سے ختم ہو گئیں، اور اللہ پاک نے اس ہجرت کی برکت سے اہل عرب کو بھائی بھائی بنایا۔ اور جب مسلمان بھائی بھائی بنا تو اللہ پاک نے مدینے کو دین کے مرکز کے لیے قبول فرمایا، اور پھر مدینے سے جو دین کی بہاریں اٹھیں، قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کچا کوئی پکا گھر، کوئی جنگل، کوئی مکان، کوئی درخت ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں میرا نام نہیں پہنچے گا۔ ماننا الگ بات ہے، لیکن ہر بندے تک میرا نام، میرا پیغام ضرور پہنچے گا۔ اس مرکز کی برکت رہی، اس ہجرت کی برکت رہی، اس نصرت کی برکت رہی کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پہنچایا۔ لوگ مانے نہ مانے یہ الگ چیز ہے، لیکن آج ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام ایک دین ہے، اس کو ماننے والے ایک امت ہیں۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز تھے جو تنہا تھے، لیکن آج کروڑوں اربوں کی تعداد میں ان کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ میرے دوستو، جب نیتیں درست ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، تو اللہ پاک ان پر بنیادیں کھڑی کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جنت میں جانے والے پہلے تو یہ دو گروہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے نصرت کی۔ پانچویں سپارے میں اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے یجد فی الارض مراغما کثیرا، اللہ پاک پوری زمین اس کے لیے وسیع کر دیتے۔ فارسی میں ایک جگہ کہا جاتا ہے ہر ملک کے ملک ماست، ہر ملک کے ملک ماست، کہ پوری زمین ہماری زمین ہے، ہر ملک ہمارا ملک ہے۔ اور یہ صرف مسلمان کہہ سکتا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ ہر ملک اس کا ملک ہے۔ اس لیے کہ زمین کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بندہ زمین کا مالک نہیں۔ ان الارض للہ، اس کونے سے لے کر دنیا کی اس کونے تک، شمال کے اخیر سے لے کر جنوب کے اخیر تک، پوری زمین کا مالک اللہ، اور مسلمان ہی ہے جو اللہ کے لیے گھومتا ہے، اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ کے لیے چلتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کئی بار کہا کہ آپ مال کمانے کے لیے اپنے ملک سے نکلے، اگر تو مسلمان صرف مال کمانے کی نیت سے نکلتا ہے، یہ گناہ ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہاں مال کمانے کی نیت سے نکلتے وقت اپنی نیت کو تھوڑا پھیر لو کہ اے اللہ میں مال بھی کماؤں گا، ساتھ تیرے دین کا بھی کام کروں گا، تو آپ کی یہ ہجرت، آپ کا یہ سفر خیر بن جائے۔ مسلمان تو دنیا کے لیے نہیں نکلتا، اور کبھی نکلا بھی نہیں۔ یہ تو میرے دوستو آج ہمارے ایمان کمزور ہو گئے کہ ہم خالصتاً اس نیت سے نکلتے ہیں کہ ہم پیسہ کمائیں گے، حالانکہ پیسہ تو مقدر میں جو اس نے لکھ رکھا ہے وہی دے گا، چاہے ساری دنیا کے دھکے کھاتے رہو، اگر اس نے نہیں لکھا ہوا تو کچھ بھی نہیں ملنا۔ اور بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کے مقدر میں اس نے لکھا ہوا ہے، ان کو گھر بیٹھے ہی سب کچھ مل جائے۔ یہ تو ہے مقدر پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک مقدر میں لکھا ہوا وہ کھا نہیں لے گا۔ ہاں مسلمان اپنی نیت کو بدلے، یہ نیت کرے کہ اللہ میں دنیا بھی کماؤں گا۔ اس لیے کہ بعض جگہ کتابوں میں آتا ہے، حدیثوں میں، کہ سفر وسیلہ ظفر بنتا ہے، کامیابی کی راہیں کھولتا ہے، وہ دین کے لحاظ سے بھی اور دنیا کی لحاظ سے بھی، کہ اگر میں اس نیت سے سفر کرتا ہوں کہ میری وجہ سے اللہ پاک کسی کو کلمہ دے دے، اللہ پاک کسی کو ہدایت دے دے، تو اس سے ایک بڑی کامیابی کیا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کو سفر میں اللہ پاک دولت بھی دیتے ہیں، دولت سے انسان کو آج کل کے معاشرے میں عزت ملتی۔ آج کل تو ہم نے یہی سمجھا کہ پیسے میں عزت ہے اور کسی چیز میں عزت نہیں۔ بہرحال سفر جو ہے کبھی کبھی وسیلہ ظفر ہوتا ہے، دین کی وجہ سے بھی اور دنیا کی وجہ سے بھی، اور کبھی کبھی انسان سفر میں ان دونوں چیزوں کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ سفر چھوٹا ہو یا بڑا، یہ قیامت کا راہ ہے،
یہ ایک آگ کا راستہ ہے کہ سفر پہ انسان نکلتا ہے تو کبھی کبھی دین کو بھی تباہ کر بیٹھتا اور کبھی کبھی دنیا بھی اس کی ڈبو دی جاتی. اور ہزارہ لوگ آپ کے سامنے ہیں کہ جو سفر میں نکلے تو دین سے بھی گئے اور دنیا سے بھی گئے، اور ہزارہ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کو اللہ نے سفر میں دین بھی نصیب فرمایا اور اللہ پاک نے جن کو سفر میں دنیا بھی نصیب فرمایا. یہ نیتوں پہ ہوتا ہے. جب انسان نیت خالص کرتا ہے تو اللہ کی نصرت آتی ہے. صحابہ کرام ہجرت فرما رہے ہیں خالصتاً اللہ کے لیے، تو اللہ پاک نے ان کی ہجرت پر دین کی بنیاد رکھی. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک نے جنت بھی انہی کے لیے پھر بنائی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. دو جماعتیں، یا مہاجرین جنتی ہیں یا انصار جنتی ہیں. تیسری جماعت اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان دونوں کی پیروی کی، مہاجرین کی اور انصار کی، پوری پوری، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں، پوری پوری تابعداری کی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو، آدھے آدھے نہیں، پورے پورے اسلام میں آ جاؤ. تو آپ کا ایمان بھی کامل ہے، آپ کا اسلام بھی کامل ہے. اور اگر آپ آدھے آدھے ہیں تو نہ آپ مسلمان ہیں، نہ آپ مومن ہیں، نہ کافر ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں نا لوگ، یا تو بندہ کافر بنے تو ابو جہل جیسا پکا بنے. مزہ تو آئے نا کافر بننے میں، جہنم کی آگ کو بھی جلاتے وقت پتہ چلے، فرشتوں کو بھی جوتے مارتے وقت پتہ چلے کہ میں کسی بندے کو ہم مار رہے ہیں جوتے. اور بندہ اگر مسلمان بنے تو صحابہ کرام ابو بکر صدیق اور حضرت بلال جیسا مسلمان بنے. درمیان میں راہیں کوئی نہیں ہوتی کہ ہم آدھے مسلمان رہیں آدھے کافر رہیں. میرے دوستو، اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین اتبعوہم، وہ لوگ جو ان دونوں کی تابعداری کریں بإحسان، پورے پورے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تینوں جماعتوں سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، انہی تینوں جماعتوں کے لیے اللہ نے باغات کو اگلے جہان میں تیار کر رکھا ہے. اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں. نہ ہم مہاجرین ہیں نہ ہم انصار ہیں، نہ ہم وہ بن سکتے ہیں. ہاں، ہم کوشش کریں اور دعا کریں کہ ہم تیسری جماعت بن جائیں. آمین کہہ دیں کہ اللہ پاک ان دونوں کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے دے. میرے دوستو، یہی ایک دعا کی جا سکتی ہے اور چوتھی چیز کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت جو ہے وہ دو حصوں پر ہے. ایک حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے غار ثور تک ہے، اور دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور سے نکل کر مدینے تک پہنچنے کا. 3 راتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پوشیدہ رو پوش رہے. چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا سفر فرماتے. ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. 1857 کی جنگ آزادی میں علماء نے جنگیں لڑی برطانیہ کی طاقت سے ہندوستان کی سرزمین پر. یہ جو آج کل ہمارے ہاں آزادی کے ہیرو ہیں نا، یہ تو چولہے پہ پکی پکائی روٹی پہ آ بیٹھے تھے. ان لوگوں نے کوئی قربانیاں نہیں دی. ہاں، یہ یاد رکھنا، اصل جو قربانیاں دینے والے لوگ تھے، ڈاکٹر غلام رسول مہر پنجاب یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر گزرے عرصہ ہوا فوت ہو گئے. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تھا 1857 کی جنگ آزادی. اس کتاب کے بعد ورقوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک دن میں 300 زندہ علماء کو سور کی کھالوں میں لپیٹ کر برطانیہ پھانسی پہ چڑھا دیتا تھا. بعض علماء کو زندہ توپوں کے ساتھ باندھ کر اڑا دیا گیا. بعض علماء کو دریائے شور کی سزا دی گئی. بعض علماء کو جزیرہ انڈیمان میں قید کیا گیا.
اور بعض علماء وہ تھے کہ جن کو مالٹا میں جیلوں میں ڈالا گیا. مالٹا یورپ میں، انڈیمان یہ برما اور چائنا سی کے بارڈر پہ یہاں ہے، دریائے شور ہندوستان کے علاقوں میں ہے. علماء کو پکڑ پکڑ کر یہ سزائیں دی گئیں. ان کا جرم یہ تھا کہ یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے، لہذا یہاں سے برطانیہ اپنا بسترا گول کر کے نکل جائے. جس جرم میں ان کو سزائیں دی گئیں. اور آج آزادی کی کتابوں میں ان علماء کا کہیں بھی نام نہیں ہوتا. ڈاکٹر غلام رسول مہر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ آج بھی اگر دہلی کے چاندنی چوک کی زمین کو اکھاڑا جائے تو نیچے علماء کی داڑھیوں کے بال آج بھی ملے گے، کہ جن کی داڑھیوں کو کاٹ کاٹ کر اس طرح وہاں اور ان علماء کو پھانسیوں پہ چڑھا کر مار دیا گیا اور اسی طرح گڑھے کھود کر ڈال دیا گیا کہ ان کے جنازے بھی نہ ہو سکے. یہ لوگ تو ایسے لیڈر یہ چولہے پہ پکی پکائی پہ آ بیٹھے تھے جو آج کل ہمارے ہیرو ہیں. ان غریبوں نے کیا کیا؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلفاء تھے. شاملی کا میدان ضلع سہارنپور ہندوستان میں آمنے سامنے برطانیہ کی فوجوں سے لڑائی ہوئی. بہرحال شکست ہوئی، اسلحہ تھا نہیں، برطانیہ کی فوجیں کامیاب ہوئیں. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے تو مولانا روپوش ہو گئے مشورے سے. 3 دن کے بعد اپنے آپ باہر آ گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہے. فرمایا سنت یہی ہے کہ بھائی 3 دن کے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپے ہوئے نہیں رہے، لہذا میں بھی 3 دن سے زیادہ کہیں سنت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، چھپے ہوئے نہیں رہ پاتے. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد اللہ کے حکم سے مدینے کا سفر شروع فرمایا. مدینے کے سفر کے لیے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پلی ہوئی اونٹنیاں لائی گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ کو بھی سفر میں ساتھ رکھنے کا حکم فرمایا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ، جن کو اللہ پاک نے بعد میں دولت اسلام سے مالا مال فرمایا، یہ 3 شخصیات جو ہیں یہ غار ثور سے نکل کر مدینے کا سفر کرتی. کتابوں میں آتا ہے کہ جب کفر کی طاقتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ قتل کر سکی نہ گرفتار کر سکی تو اب اعلانات کیے گئے کہ اگر کوئی بندہ زندہ یا مردہ ان کو پکڑ کے لائے گا تو ان کو عرب کا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا اور فلاں فلاں چیزیں انعام میں دی جائیں گی. اور آج کل کے زمانہ میں تو اخبارات، ٹی وی، ریڈیو ہوتے ہیں جن پہ اشتہارات جو ہیں بیان کر دیے جاتے ہیں. اس زمانے میں منادی ہوتے تھے جو ڈھول لے کر گاؤں گاؤں میں گھومتے تھے اور کسی گاؤں میں جا کر اعلان کرتے تھے کہ بھائی یہ اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں غار ثور سے نکلتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ایک اونٹ کو خالی رکھا گیا ایمرجنسی کے طور پر. ایک اونٹ پر حضرت ابوبکر صدیق کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ کو سوار کیا گیا اور ایک اونٹ پر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو بٹھایا اور دونوں اس طرح بیٹھے کہ آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں اور ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ پورے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے ساتھ حضرت ابوبکر کا سینہ جو ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے ساتھ لگا ہوا پورا مدینے تک کا سفر کرتا ہے. راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کی منادی بھی ہو گئی
ایک آدمی نے وہ منادی کا اعلان سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے چل پڑا کہ میں گرفتار کر کے لاؤں. گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو جا لیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی نظر پڑتی ہے، پیچھے مڑ کر جو دیکھا تو کہا اللہ کے رسول دشمن تو آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس اللہ نے غار کے اندر ہماری حفاظت کی، اللہ یہاں بھی ہماری حفاظت کرے گا. اب وہ بندہ خود واقعہ بیان کرتا ہے، بعد میں اللہ پاک نے اسے اسلام نصیب فرمایا. نام تھا حضرت سراقہ بن مالک، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی. اس وقت تک مسلمان نہیں. یہ گرفتاری واقعہ بنتی ہے اس کے اسلام لانے کا، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے انعام کے لالچ میں چلتا ہے. دیکھیں آج بھی کفر کی طاقتیں جو ہیں وہ کہتے ہوئے نہیں تھکتی کہ اسلام تلوار سے آیا، کہ مسلمانوں نے لوگوں کو تلواریں مار مار کے اسلام دیا. جب اسلام کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے نہیں، اسلام نے تو تلوار سے کسی کو کلمہ دیا ہی نہیں. جو بھی آیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوا. اور یہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آتا کہ میں انعام لوں، انعام کے لالچ میں آتا، اور اس کا لالچ اس کے ایمان کا ذریعہ بن جاتا. کہتے ہیں نا کہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، کہ لالچ میں آیا ہے بندہ لیکن اللہ اس کو ایمان دے دیتا. ہدایت کا خزانہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. وہ دینے پہ آ جائے تو اس نے کیا لکھا ہے بندے کے لیے وہی جانتا. حضرت سراقہ خود فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تک جا پہنچا کہ میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، گھوڑا وہ گرا میں وہ جا گرا. میرے دل میں کہیں سے آواز آئی کہ تو غلط کام کر رہا ہے، یہ ہیں سچے، ان کو گرفتار کرنے نکلا ہے، کہیں اسی کی سزا تو نہیں ملی. لیکن پھر میں نے اپنے اس خیال کو جھٹکا دیا کہ نہیں. پھر گھوڑے پہ سوار ہوا، پھر اتنی رفتار سے گھوڑا دوڑایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو جا لیا. تو پھر میرا گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا. یہ میرے گھوڑے کی ٹانگیں زمین کے اندر تھیں. بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، گھوڑے کو زمین سے نکالا. پھر میرے دل کے اندر کہیں سے آواز آئی کہ بہت غلط کام کر رہے ہو. ایک دفعہ گھوڑے سے گر جانا، پھر دوسری دفعہ گھوڑے کا زمین میں دھس جانا، یہ نبوت اور رسالت کا معجزہ ہے. باز آؤ. لیکن انعام کے لالچ میں پھر میں نے گھوڑے کو نکالا اور سوار ہوا اور دوڑایا. تیسری بار میرا گھوڑا اپنی پیٹھ تک زمین میں دھس گیا. اب میں فیصلہ کر چکا. میں نے فوراً پیچھے سے آواز دے کے کہا کہ اللہ کے رسول میں امان چاہتا ہوں. میں تو کس نیت سے نکلا تھا، لیکن آپ کے یہ معجزے دیکھ کر میرے دل کی حالت پلٹ گئی. آپ مجھے امان نامہ لکھ دیجئے کہ کبھی کوئی اسلام میں ایسا موقع آئے تو آپ کی ایک تحریر، آپ کا ایک خط، جس طرح آج کل وہ لوگ آٹوگراف لیتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسا آٹوگراف لکھ کر نیچے اپنے دستخط کر کے مجھے دے دیں کہ میں ساری زندگی اس خزانے کو اپنے پاس رکھوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا، نہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ سے کہا کہ اس کو دو لفظ لکھ کے دے دو اور نیچے لاؤ، ہم اپنے دستخط کر دیتے. حضرت عامر بن فہیرہ نے اس کو امان نامہ لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کر دیے، مہر لگا دی اپنی. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اب تم ہمارے محافظ بنو، اب ہمارے پیچھے کو آئے بھی صحیح تو راستے میں اسے موڑو. اس نے کہا جی حاضر، یہ ڈیوٹی میرے ذمہ رہی. ایمان ابھی نہیں لایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ نامہ لکھ کے دے دیا
یہ بھی ایک نبوت کا ایک معجزہ ہے کہ فوری طور پر کسی بندے سے نہ کہا جائے ایمان لاؤ، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ ہمیں دیکھے، ہمیں پرکھے، ہمیں سوچے، ہمیں پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے جب جنگی قیدی ہوتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ ان کو مسجد نبی میں رکھتے تھے کہ یہی ہمارا جیل خانہ ہے، انہیں مسجد نبی میں رکھو۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے کہہ بھی دیا یا رسول اللہ مسجد کے اندر کافروں کو رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، چھوڑ دو، مسجد میں ہی رکھو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ ارشاد پیغمبر ہوا یہ ہماری نمازوں کو دیکھیں، یہ ہمارے سجدوں کو دیکھیں، ہمارے رونے کو دیکھیں، ہماری دعاؤں کو دیکھیں، ہمارے چلنے پھرنے کو دیکھیں، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، اور مسجد کے ماحول میں رہ کر قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑے گی، ذکر و اذکار کی آواز ان کے کانوں میں پڑے گی، اور قرآن وہ سمندر ہے کہ جس کان میں راستہ بناتا ہے کانوں سے اتر کر وہ دل میں ضرور اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ ان کو مسجدوں کے اندر قید میں رکھو۔ چنانچہ مسجد نبی میں قیدی رکھے جاتے تھے، تربیت ہوتی تھی، ایسی جیلیں نہیں تھی جو آج کل کی ہوتی ہے کہ الٹا بندے کو اور بڑا مجرم بنا دیا جائے۔ وہ جیل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ جو تربیت گاہ تھی، لوگوں کو تربیتیں ملتی تھی، اور کوئی بندہ بغیر کلمے کے وہاں سے نہیں نکلتا تھا۔ چنانچہ حضرت سراقہ بن مالک کو ابھی نہیں کہا گیا، بعد میں ایک موقع آیا جب جنگ طائف ہوئی، غزوہ طائف ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے پوچھا سراقہ کہاں ہے، اس کو لایا جائے۔ سراقہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، آپ نے کلمہ پڑھایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھتے ہوئے اظہار فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ملک روم کے بادشاہ کے وہ سونے کے کنگن جو ہاتھوں میں وہ پہنتا ہے وہ ایک دن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے، اس دن کیا ہوگا؟ چنانچہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، روم فتح ہوا، روم کے بادشاہ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھوں میں لگے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونوں کو کھنگالا تو سونے کے اندر سے وہ کنگن نکلے بادشاہ روم کے، تو حضرت عمر نے زور سے کہا کہ سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ کو بلایا گیا تو حضرت عمر نے بھی اس کے بازو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا یاد ہے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا تیرے ہاتھوں میں بادشاہ کے سونے کے کنگن آئیں گے، آج ہم اللہ کے نبی کی اس پیشین گوئی کو پورا کرتے ہیں۔ ویسے سونا حرام ہے، لیکن یہ چونکہ اللہ کے نبی کی ایک پیشین گوئی اور معجزہ تھا، ایک لہجے کے لیے ہم تیرے ہاتھوں میں ڈال کر واپس لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات پوری ہو جائے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے، پوری ایک سورت ہے جس سورت کا نام سورہ روم ہے، الف لام میم غلبت الروم۔ اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا جب روم فتح ہوگا، اور پھر روم فتح ہوا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں۔ یہ تو اللہ قرآن میں باتیں بیان فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے چلتی ہے تو راستے میں ایک کافروں کا گروہ ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے پہچانا راستے والوں نے، لیکن اللہ کے نبی کو وہ جانتے نہیں تھے، کبھی مکے آئے نہیں تھے، اس لیے وہ اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی اونٹنی کو روک کر انہوں نے پوچھا کہ ابا بکر یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کو جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق مکے کے اندر قتل کے فیصلے کرنے والے سپریم کورٹ کے جج تھے اپنے وقت کے، اسلام سے پہلے مکے میں کوئی قتل ہو جاتا تھا تو فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے۔ جج جو ہوتا اس کو دنیا جانتی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو جج ہوتا ہے، چیف جسٹس ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو پورے عرب کی دنیا جانتی تھی کہ یہ وہ ہے جو ہمارا قتل کے فیصلے کرنے والا ہے، لیکن چونکہ وہ مکے کبھی آئے نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو،
اب حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ یہ کون ہیں جو تیرے آگے بیٹھے ہیں؟ اب حضرت ابو بکر صدیق سوچتے ہیں کہ میں اگر ان کو یہ بتا دوں یہ اللہ کے نبی ہیں تو میں صدیق نہیں رہتا، اللہ کے نبی کی جان جاتی ہے، یہ تو پکڑے جائیں گے، اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو صدیق نہیں رہتا، اس لیے کہ صدیق تو جھوٹ بولتا نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ اگر بتاتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہیں تو دونوں مارے جاتے ہیں، اور اگر میں یہ جھوٹ بولتا ہوں کہ یہ نبی نہیں ہے تو میں صدیق نہیں رہتا۔ یہ بھی ایک امتحان ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کافروں کے بڑے بت کو توڑا تو کلہاڑا اس کے سر پہ رکھ دیا، تو نمرود کے دربار میں جب پکڑ کے لایا گیا حضرت ابراہیم کو، اب حضرت ابراہیم سے کہا گیا، پوچھا گیا یہ تم نے کیا؟ اب حضرت ابراہیم سوچتے ہیں کہ اگر میں کہتا ہوں میں نے کیا تو جان جاتی ہے، اور اگر کہتا ہوں میں نے نہیں کیا تو جھوٹ بولتا ہوں، اور نبی جھوٹ بولتا نہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے یہ کہہ کر جان چھڑوا دی کہ بھائی نہ میں نے کیا نہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جس کے سر پر کلہاڑا ہے اس سے پوچھو کہ اس کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ اگر وہ بولتا ہے تو بول پڑے گا، اور اگر نہیں بولتا تو تف ہے تمہاری عقلوں پر، ایسوں کو خدا مانتے ہو جو بولتے ہی نہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، قرآن کہتا ہے اب آپس میں سوچنے لگے کہ اگر ان سے جا کر پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کیا، وہ تو بولتے ہی نہیں، چلو ہم اپنی عقلوں کا افسوس کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا، جا پھر دیکھا جائے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کا بھی امتحان ہے کہ اگر کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں تو گرفتاری ہوتی ہے، اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو صدیق نہیں رہتا۔ تو حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، پوچھنے والے سے یوں کہا کہ ہوا یہدین السبیل، یہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اب وہ یوں سمجھے کہ شاید ابو بکر صدیق کو اس گاؤں کا، اس شہر کا، اس راستے کا پتہ نہیں ہوگا، یہ شاید کو بندہ پکڑ کے اونٹ پہ بٹھا دیا ہے جو اس کو راہ دکھا رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے۔ وہ تو یوں سمجھے، اور انہوں نے اونٹنی کی مہار چھوڑ دی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے آسمان والے کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ یہ وہ سمجھے، اب یہ تو جانتا ہے کہ یہ تیرے نبی کی ذات ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ نہ میں نے جھوٹ بولا اور سچ بھی بولا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا، تو سمجھ گیا کہ میں نے کیا سچ بولا، کہ یہ وہ ذات ہے جو مجھے دنیا کا راستہ بھی دکھانے والی، جو جنت کا راستہ بھی دکھانے والی۔ میرے دوستو، نبوت ایک ایسی ذات ہے دنیا میں جو بندے کو دنیا اور آخرت دونوں کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقتوں میں ارشاد فرمایا تھا، لوگو میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو سینے سے لگا کے رکھو گے تو کامیابیاں رہیں گی، اور اگر تم نے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، دوسرا میں اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں، یہی دو کامیابی کی راستے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سنو میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہی سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، میرے قدموں پہ چلتے رہو۔ یہ جو نماز میں کہتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہو، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے سوا کوئی اور سیدھا راستہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے چلتی ہے، یہ 8 دن کا سفر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینہ۔ راستے میں عجیب و غریب معجزات بھی ظاہر ہوتے رہے، وہ سفر بڑا مشہور و معروف ہے۔ آج بھی مکے سے لے کر مدینے تک کا جو راستہ ہے، جو روڈ بنا ہوا ہے، اس کو طریق ہجرت کہا جاتا ہے۔ پرانا راستہ اور تھا مدینے کا،
یہ نیا راستہ ہے جو آج کل جس پہ بسیں جاتی ہیں، حاجی حضرات جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں ملک فہد، یہ سڑک بناتے وقت اس نے علماء کو بلایا کہ حدیثیں نکالو، کتابیں نکالو، جس جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری میں اسی راستے سے ہی سڑک بنانا چاہتا ہوں، تاکہ جو حاجی بھی مکے سے مدینے جائے وہ یوں سمجھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ چل رہا ہوں۔ علماء نے نقشے کھینچے، کتابیں کھولی گئیں، جہاں جہاں سے کتابوں نے راستہ دیا اسی ہی راستے پر اس سڑک کو بنایا گیا۔ کچھ اور یہ ایسا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے راستے سفر کیا ہے، اونٹنی سمندر کے کنارے کنارے چلتی رہی، سڑک تقریباً اس سے 10-12 میل تھوڑی دور ہٹ کے ہے، یہ تھوڑا راستہ ہے، باقی پورا راستہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا راستہ۔ میں تو آج بھی جب جاتا ہوں تو الحمدللہ ہمیں تو وہ منزلیں بھی یاد ہیں، حدیث کے اندر ان بستیوں کے نام بھی آتی ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، تھوڑی دیر آرام فرمایا، یا کہیں کھانا کھایا، یا کہیں دودھ پیا، یا کہیں بیٹھے، وہ پوری منزلیں حدیث میں ان بستیوں کے نام ہیں۔ اور آج بھی سڑک پر ان بستیوں کے نام روڈ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں بستی آ رہی ہے، یہ فلاں بستی آ رہی ہے، یہ فلاں بستی آ رہی ہے۔ ایک بستی آتی ہے اسی روڈ پر جس میں صرف ایک عورت کا خیمہ تھا، کوئی اور آبادی نہیں تھی، اور آج بھی وہ بستی اسی سڑک پہ ہے۔ ایک عورت رہتی تھی اس خیمے کے اندر جس کا نام تھا ام معبد، اکیلی تنہا جنگل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب اس کے خیمے کے قریب سے گزری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ بھوک لگی ہے، خیمے میں چلتے ہیں، شاید کوئی چیز مل جائے۔ اب دیکھیے اللہ پاک اس عورت کے ایمان کا کیا سامان کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے گئے، اس بڑھیا سے پوچھا بھائی کچھ کھانے کو تیرے گھر میں پڑا؟ تو اس نے کہا بھائی قحط کا زمانہ ہے، نہ میں کوئی سودا لائی، نہ کوئی آج کل گاہک آتا ہے، دکان ہے، میرا گھر ہے کہ میں بیچوں، لہٰذا میرے گھر میں تو کھانے کو کوئی چیز نہ تمہارے خریدنے کی ہے نہ میرے بیچنے کی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے کھانے پینے کی جو میں تمہیں دے سکوں۔ حالانکہ میرا خیمہ اس پورے راستے کی سرائے ہے کہ آنے جانے والے لوگ یہاں سے خرید و فروخت کر کے ہی جاتے ہیں، اور کسی نے رات بھی ٹھہرنا ہو تو میں ٹھہرا لیتی ہوں۔ میں نے اس جنگل میں اپنا خیمہ بنایا ہی اس لیے کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں اور اپنی روزی کما سکوں، لیکن آج اتفاق ہے کہ میرے گھر میں دکان میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیمے کے اندر تشریف لے آئے تو کتابوں میں آتا ہے کہ خیمے میں ایک بیمار بکری کھڑی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھی تیرا گھر والا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا جی وہ تو بکریاں لے گیا چرانے کے لیے۔ تو یہ بکری کیوں کھڑی ہے؟ کہا یہ بیمار ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، دودھ دیتی نہیں، کسی کام کی نہیں، تو میرا خاوند اس کو روز یہاں چھوڑ جاتا ہے، شام کو جب واپس آتا ہے تو اس کے لیے کو گھاس لے آتا ہے، یہ گھاس کھا لیتی ہے، کھڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا کچھ دودھ نکال لوں۔ تو وہ کہنے لگی بیٹا اس کے اندر دودھ کہاں سے آیا، تو بیمار ہے۔ فرمایا اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ لانا میرے اللہ کا کام ہے، تو اجازت تو دے۔ عورت کہتی ہے لگا لو بھائی ہاتھ۔ نبوت والے ہاتھ جو لگے تو کتابوں میں آتا ہے کہ اس سوکھے ہوئے تھنوں کے اندر دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کو برتن لاؤ۔ وہ عورت دیکھ رہی ہے یہ ہو کیا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق برتن لائے، برتن بھر گیا دودھ کا۔ ہائے اس نبی جیسا پیر مرشد کہاں سے لائیں، خود نہیں پی رہے۔ کہا ابوبکر اس ام معبد کو دودھ پلاؤ۔ ام معبد نے دودھ پیا، پھر برتن لایا گیا، پھر دودھ نکالا گیا۔ ابوبکر یہ تم پی لو۔ یا رسول اللہ آپ پی لیں۔ فرمایا نہیں پہلے تم پیو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پی لیا، پھر برتن لایا، پھر دودھ نکالا، بھر گیا۔
کہا کہ معبد سے کہو کہ اپنے گھر والے کے لیے رکھ لے، جب شام کو آئے گا اس کو بھی پلا دے۔ اب کوئی برتن لاؤ کہ میں نکال کے پی لوں۔ اب برتن لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تھنوں کو ہاتھ لگایا، دودھ نکلا جو اللہ کے نبی نے بعد میں خود پیا۔ یہ عظیم مرشد پیر ہے، ورنہ آج کل کے تو چٹو پیر خود کھا کے بچا کے مرید کو کہتے ہیں تبرو کے تو کھا لے۔ اصل پیر نبی ہوتا ہے جو پہلے مریدوں کو شاگردوں کو کھلا کر پھر خود کھاتا ہے۔ اور شاید آپ حضرات نے ایک دوسرا واقعہ بھی سنا ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طالب علم تھے۔ مسجد نبوی ایک مدرسہ تھا، کتابوں میں آتا ہے 70 سے لے کر 300 تک طالب علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ اب ان مدرسے کے اندر روٹی کا بندوبست کیا ہوتا تھا کہ کھانے کے لیے مدینے کا کوئی نہ کوئی بندہ ایک طالب علم کو پکڑ کے لے جاتا تھا کہ آج میرے گھر میں کھانا۔ اس طرح کسی کو بتایا نہیں جاتا تھا، پوچھا نہیں جاتا تھا، اعلان نہیں ہوتے تھے کہ بھائی طالب علموں کو روٹی کھلا دو۔ ہر صحابی اپنی ڈیوٹی سمجھتا تھا کہ کھانے کے ٹائم کسی ایک کو پکڑا لے گیا تو 300 طالب علم ہوتے تھے، اس طرح ان کے کھانے کا سامان ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا 3 دن آ گئے، مجھے کوئی نہیں لے گیا کھانے، مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ دوسرے طالب علموں کو لوگ لے گئے لیکن مجھے کسی نے نہیں پوچھا۔ تیسرے دن میں بے ہوش ہو کر مسجد نبوی میں گر گیا۔ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو اللہ کے نبی نے نبوت والے ہاتھ میرے سینے پہ آ کے لا کے رکھے تو میری آنکھیں کھلی تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ معلوم ہوتا ہے بہت بھوک لگی ہے۔ عرض کی اللہ کے نبی 3 دن ہو گئے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں پوچھا بیویوں سے وہ کچھ کھانے کو ہے تو ساری ازواج مطہرات کے حجروں سے جواب آیا ہمارے گھروں میں بھی آج کھانے کو کچھ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ دعا کرو اللہ کو تیرا بھی بندوبست کرے ہمارا بھی کرے، آج میرے گھروں میں بھی کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب میرے دل کے اندر ایک چلاکی آئی کہ نماز ظہر پڑھ کے میں ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو پڑا۔ دل میں سوچا مسئلہ پوچھوں گا، مسئلہ جان بوجھ کے لمبا کرتا جاؤں گا، گھر کا دروازہ آ جائے گا، روٹی کا ٹائم ہے روٹی تو پوچھیں گے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ابو بکر کھانا نہ پوچھے۔ جیسے کہ انہوں نے جوتی پہنی میں بھی جوتی پہن کے ساتھ ہو لیا، ابو بکر صدیق ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ کھڑے ہونے لگے، میں نے کہا اب چلتے رہیں، چلتے چلتے مسئلہ پوچھ لوں گا، خیر ہے کوئی بات۔ لیکن اللہ کی شان ہے میں مسئلہ بھی لمبا کرتا چلا گیا، گھر آ گیا، خود اندر چلے گئے، روٹی کا مجھے نہیں پوچھا۔ لیکن میرے دل کے اندر کہیں وہ حسد پیدا نہیں ہوا جو آج ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ میں نے دل کے اندر یہ سوچا کہ شاید آج ابو بکر کے گھر کے اندر بھی کھانے کو کچھ نہیں ہوگا ورنہ ابو بکر ہو اور روٹی نہ پوچھے۔ فرمایا میں دوڑا مسجد میں گیا، مسجد نبی میں دیکھا کوئی اور بندہ نہیں کر رہا اس کے ساتھ ہو لوں۔ اتنے میں دیکھا حضرت عمر نہیں کر رہے تھے تو میں حضرت عمر کے ساتھ ہو پڑا۔ حضرت عمر سے بھی مسئلہ پوچھا، چلتے چلتے ان کا گھر کا دروازہ آیا، وہ اندر چلے گئے، انہوں نے بھی روٹی کا نہیں پوچھا۔ پھر میں واپس آیا تو حالت میری یہ تھی کہ مسجد نبوی میں جیسے ہی پہنچا میں بے ہوش ہو کے پھر گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبوت والا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، مجھے کو ہوش آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ اتنے میں پھر فرمایا دعا کرو اللہ کو کھانے کا سامان کر دے۔ تو فرماتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی، ایک انصاری صحابی ایک دودھ پیالے کے اندر ایک دودھ لایا اور آ کے عرض کی اللہ کے رسول میرے گھر کی بکری نے بچہ دیا ہے اور یہ میں دودھ لایا ہوں، آپ اس کو نوش فرمائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دل کے اندر سوچ رہا تھا کہ حضور ابھی مجھے دیں گے، پی لے بھائی، بھوک تو مجھے لگی ہوئی تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو جتنے بھوکے پیاسے طالب علم ہیں سارے آ جائیں۔ اب میں دل میں سوچنے لگا اللہ میاں بھوکا میں ہوں، اب میں آواز لگاؤں گا پیالہ ایک ہے پتہ نہیں کتنے بندے آ جائیں۔ کہا میں آواز لگا کے واپس آیا، گننے لگا 280 بندے آ گئے، بولو سبحان اللہ، 280 بندے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو لین میں بٹھا دو۔ میں نے لین میں بٹھایا،
لیکن میرے دل کے اندر افسوس لگی ہوئی، دعا کر رہا ہوں اللہ میاں پیالہ تو ایک ہے، 280 آ گئے، میرے لیے کیا بچے گا؟ فرمایا اگلا امتحان دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ مجھے دے کر فرمایا ایک سے شروع کر دو، سب کو پلاؤ۔ اب یہ دوسرا امتحان تھا، بھوک مجھے لگی بھی، اب پلاؤں بھی میں۔ جیسے ہی میں نے پہلے بندے کو پینے کو دیا تو میں پیالے کو دیکھ رہا تھا کہیں ختم ہی نہ ہو جائے، میرے لیے کیا بچے۔ لیکن فرمایا میں اللہ کی رحمتوں پہ اور نبوت کے معجزوں پر قربان جاؤں، 280 بندے پی چکے، جب پیالہ دیکھا اسی طرح بھرا ہوا موجود ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو، میں نے پیا۔ پیالہ واپس دے کر میں کہنے لگا یا رسول اللہ تم پیو، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا نہیں تم اور پیو، تمہارے دل کے اندر شک پیدا ہو رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو دودھ ختم ہو جائے۔ ابو ہریرہ اللہ کی رحمتوں پہ نظر رکھا کرو، وہ قطرے کو سمندر بنانے پہ آئے تو بنا سکتا ہے، وہ سمندر کو خشک کرنے پہ آئے تو کر سکتا ہے۔ سمندر بھی اسی کے قبضے میں، دریا بھی اسی کے قبضے میں، بکریاں بھینسیں بھی اسی کے قبضے میں، یہ برتن بھی اسی کے قبضے میں۔ وہ قطرے کو دریا کر دے، دریا کو قطرہ کر دے، ساری قدرتیں اسی کی۔ اور پیو، میں نے اور پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ واپس کرنے لگا، اللہ کے نبی نے کہا نہیں اور پیو، میں نے اور پیا۔ جب میرا پیٹ پھٹنے پہ آیا میں نے کہا اللہ کے رسول پیٹ پھٹ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پیالہ اپنے نبوت والے ہاتھوں میں لیا، نبوت والے ہونٹوں سے لگایا، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ نوش فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب پیالے کے اندر دودھ ختم ہوا۔ یہ ہے استاد، پہلے 280 شاگردوں کو پلایا، ابو ہریرہ کو پلایا، اپنی بیویوں کو نہیں دیا، اپنے بچوں کو نہیں دیا، خود نہیں پیا، یہ کر کے دکھایا کہ دنیا والو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ام معبد برتن بھر کے رکھ لیتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی کر تھوڑی دیر آرام کر کے چلتے ہیں مدینے کی طرف۔ شام کو ام معبد کا گھر والا آیا تو ام معبد نے دن کا واقعہ سنایا تو گھر والا کہنے لگا وہ کہیں صاحب قریش نہ ہو، میں نے سنا ہے مکے میں کوئی نبی ہونے والا ہے۔ یہ حالات بتاتے ہیں کہ یہ وہی ہے۔ قد کیسا تھا، صورت کیسی تھی، کتابوں کے اندر جو حضرت ام معبد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نقش کھینچتی ہیں، جس طرح مصور کو تصویر بناتا ہے، آج بھی حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں میں نے آج تک اس جیسا چہرہ دیکھا نہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو، میں نے اس جیسا آج تک قد دیکھا نہیں۔ اس کی چال ایسی تھی، اس کی ڈھال ایسی تھی، اس کا بولنا ایسا تھا، اس کا بیٹھنا ایسا تھا کہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ام معبد کا گھر والا کہنے لگا انتظار کیا کرتی ہے، چل ابھی اسی وقت پیچھے چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں موت آ جائے اور ہمیں کلمہ نصیب نہ ہو، ہم ابھی جا کر ان کی خدمت میں پہنچ کر کلمہ پڑھ لیں۔ چنانچہ دونوں پیچھے چل پڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بھی مدینے پہنچتی ہے، یہ بھی پیچھے سے مدینے آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ام معبد کیسے آئیں، کہا کہ بس جو چہرہ دیکھا بھول نہیں پیا، مجھے وہ کلمہ پڑھا دے جس کلمے کا درس تو دیتا ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے اس عورت کو کلمہ نصیب فرمایا۔ یہ سارے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے راستے میں ہو رہے ہیں۔ سواری چلتی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ مقام آیا جس کو مقام قباء کہا جاتا ہے، مدینہ پاک کی پہلی بستی ہے جس کو قباء کہتے ہیں۔ اور قباء وہ بستی ہے جو حضرات گئے ہیں اللہ پاک ان کے جانے کو قبول فرمائے، جو نہیں گئے ہیں دعا کریں اللہ آپ کو قباء دیکھنے کی توفیق دے۔ مدینے کی وہ پہلی بستی ہے جس بستی کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔
ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام میں 4 مسجدیں ایسی ہیں جن کی زیارت کرنا، جن کو دیکھنا اللہ پاک نے ثوابوں میں رکھا ہے۔ فرمایا جس نے مسجد حرام کو دیکھا جس میں خدا کا کعبہ ہے، جس نے وہاں جا کر 1 نماز پڑھی اللہ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا مسجدی میری مسجد جو مدینے کی مسجد ہے جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ تیسری مسجد جس کو فرمایا مساجد الانبیاء، انبیاء کی مسجد ہے جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء، جس نے قباء میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی کہتا ہوں اللہ پاک اس کو 1 عمرے کا ثواب دے گا۔ آپ نے عمرہ کعبے میں کیا، ہو سکتا ہے اللہ نے قبول نہ کیا ہو، لیکن فرمایا جس نے مسجد نبی میں آ کر مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھ لیے، میں اللہ کا نبی وعدہ کر کے تمہیں لکھا کے کہتا ہوں کہ اللہ عمرے کا ثواب دے گا۔ اس لیے بزرگان دین کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی مدینے جاتے ہمارے اکابرین، اور ہم نے بھی اپنی زندگی میں طریقہ رکھا ان کی سنت پہ کہ مدینے میں جتنے دن رہنا ہے روزانہ مسجد قباء جانا، اس لیے کہ مکے میں پتہ نہیں رہ کر کتنے عمرے کرتے رہے، اللہ جانے قبول ہوئے نہیں ہوئے، لیکن مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھیں گے اللہ عمرے کا ثواب تو دے ہی دے گا، وہ عمرہ تو قبول ہو ہی جائے گا۔ آج بھی مسجد قباء میں جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین قرآن کی آیتیں لے کے آئے، آج بھی جگہ موجود ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ ہمارا دین طہارت کا دین ہے، پاکیزگی کا دین ہے۔ دکھ ہوتا ہے کہ جو مذہب طہارت کا حکم دیتا ہے اس مذہب کو ماننے والے سب سے زیادہ پلیت رہتے ہیں۔ شہر ہمارے گندے، محلے ہمارے گندے، گلیاں ہماری گندی، گھر ہمارے گندے، اور ہم خود گندے۔ جو لوگ دین اسلام کو ماننے والے نہیں ان کے شہر صاف ستھرے، ان کے محلے صاف ستھرے، لیکن ہم مکے مدینے بھی چلے جائیں تو حاجی جتنا گند کچرا ان پاک شہروں میں بھی کرتے ہیں اس کی مثال کوئی نہیں۔ تھوکا وہیں سب کچھ ڈالا، حالانکہ ہمارا مذہب تو طہارت اور نظافت اور پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی دین کا حصہ ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ پاکیزگی آدھا دین ہے۔ انسان اپنے آپ کو ہر وقت صاف ستھرا رکھے۔ ارے بھائی مسلمان تو یقین رکھتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، اور اگر یہ پلیتی میں پھر رہا ہے اسی حالت میں موت آ گئی، اب غسل دینے والے کو تو پتہ نہیں نا یہ پلیت پھر رہا تھا کہ میں اس کو کون سا غسل دوں، اس لیے مسلمان تو پلیت رہتا ہی نہیں، جب بھی پلیت ہوتا ہے فوری طور پر پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے میں پاک ہو جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل ہو گیا، صحابہ کے ساتھ بیٹھ، پانی وہ دور ہے تھوڑا سا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تیمم کر کے نہانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو پانی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کم عقل، یہ سفر ہے تھوڑا سا بھی ہو، کیا پتا مجھے راستے میں موت آ جائے، میں کہتا ہوں کہ میں تیمم کر کے بھی پاک ہو کر پانی تک نہانے جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو مجھے راستے میں ہی موت آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ہمارے نبی کی حالت ہے۔ اور میرے دوستو ہم لوگ کتنے کتنے دن پلیت پھرتے رہے، کتنے کتنے گھنٹے پلیت پھرتے رہے، اور ہم مسلمان ہیں بھائی، پاک رہنا مسلمان کا کام ہے۔ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ قرآن ہے جو وہاں پہ اترا۔ اور دوسری آیت اور ہے لمسجد اسس علی التقوی، جو مسجد قباء کی شان میں فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی میں لوگ ہیں جو پاک رہتے اور اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے، یہ قرآن کی آیت اتری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے لوگوں کو بلایا کہ بھائی پاک ہم بھی رہتے ہیں، مکے والے بھی مسلمان پاک رہتے ہیں، مدینے والے بھی پاک رہتے ہوں گے،
لیکن تم کون سی پاکیزگی کرتے ہو کہ اللہ قرآن کے اندر تمہاری پاکی کا ذکر کرتا ہے کہ تم پاک رہتے ہو؟ تم کس طرح طہارت حاصل کرتے ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں پیشاب پخانہ بھی کرنا ہو تو ہم پہلے مٹی سے یا مٹی کے ڈھیلے سے اپنے پیشاب پخانے کو صاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی سے بھی صاف کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شاید یہی وجہ ہے کہ مٹی کے ڈھیلے سے استعمال کرنے سے بھی بندہ پاک ہو جاتا ہے، اس کے بعد بندہ جب پانی کو استعمال کرتا ہے تو ڈبل پاک ہو جاتا ہے۔ شاید تم ڈبل طہارت حاصل کرتے ہو، اس لیے اللہ پاک قرآن کے اندر تمہاری طہارت کا ذکر کرتا ہے۔ ٹشو پیپر جو آج کل آپ استعمال کرتے ہیں بندہ اس سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اگر ٹشو پیپر کے استعمال کرنے کے بعد بندہ پھر پانی کو استعمال کرتا ہے یہ ڈبل طہارت ہے۔ اگر کسی بندے پر غسل فرض ہو گیا، شادی شدہ آدمی ہے غسل فرض ہو گیا، یا نوجوان ہے اسے احتلام ہو گیا غسل فرض ہو گیا، ایک ہے صبح نہانا، ایک ہے رات ہی کو نہا لینا۔ اب سنت طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں آپ حضرات کے لیے مسئلہ کر رہا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غسل فرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے میں دیر نہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غسل فرما لیتے، اور اگر کبھی غسل میں دیر کرتے تو آپ تیمم کر کے سوتے، اور اگر تیمم بھی نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر کے ضرور سوتے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اچھا ایک ہے فوری طور پر نہانا، حکماء اطباء ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ جس پر غسل فرض ہو گیا اگر فوری طور پر گرم جسم کے اندر جا کر وہ نہاتا ہے تو گرم سرد ہونے کا خطرہ ہے، بیماری کا ڈر ہوتا ہے، فوری طور پر بندہ غسل نہ کرے۔ جب وہ دیکھے کہ اب میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا، اب پہلی سنت تو یہ ہے کہ وہ غسل کر لے۔ اگر غسل نہیں کرتا، مجبوری ہے کہ سردی بہت ہے، گھر کے اندر ہیٹر نہیں، گرم رضائی کوئی نہیں، سردی لگے گی، پانی بہت ٹھنڈا ہے، یا دوسری مجبوری ہے کہ کہیں سفر میں ہیں، پانی گرم کوئی نہیں، یا تیسری مجبوری ہے کہ کوئی بیماری ہے، تو پھر حکم ہے کہ بندہ تیمم کر کے سو جائے۔ تیمم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیوں بھائی؟ کچھ لوگ جانتے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ تیمم کسے کہتے ہیں۔ یہ دیوار ہے، اینٹ کی ہو، گارے کی ہو، پتھر کی ہو، یہ تین دیواروں پر تیمم جائز ہوتا ہے، یا زمین پر مٹی ہو۔ نیت کرے کہ اے اللہ میں پاک ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یہ نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ انگلیاں کھول کر میری طرف دیکھتے رہیں، 3 دفعہ زمین پر ہاتھ مارے یا دیوار پر ہاتھ مارے۔ اگر مٹی لگ گئی ہے جھاڑ لے، اگر مٹی نہیں لگی، جو حصہ منہ کا وضو میں دھویا جاتا ہے 3 دفعہ اس پہ ہاتھ پھیر لے۔ پھر 3 دفعہ زمین پہ ہاتھ مارے، انگلیوں کو کھلا چھوڑ کے۔ یہ بازو کا حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے اس تک اس طرح ہاتھ پھیر کے پھر آخر میں انگلیوں کا خلال کر لے، اب یہ بندہ پاک ہو گیا۔ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، اس کو تیمم کہتے ہیں۔ آپ ہسپتال میں ہیں، اللہ نہ کرے بیڈ پہ پڑے ہیں، ہل جل نہیں سکتے، تو ہسپتال کی دیوار پر ہی 3 ہاتھ ماریں، اور اگر دیوار ایسی ہے کہ جس پہ اینٹ نہیں، پتھر نہیں، مٹی کا گارا نہیں، پھر کیا کریں؟ تو پھر گھر والوں سے کہیں کہ کوئی ایک اینٹ آپ کو ہسپتال میں دے دیں جو آپ بستر کے نیچے رکھیں، جب نماز کا ٹائم ہو اس پہ تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں۔ یہ اسے تیمم کہا جاتا ہے۔ نفع حاصل کرنا، فائدہ لینا، یہ اللہ پاک کی ایک دین ہے ہم لوگوں کو، جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، یہ اسی امت کو ملی کہ اس طرح کر کے بھی تم پاک ہو جاؤ۔ اگر کوئی بندہ جلدی نہیں نہا سکتا، غسل فرض ہے، تو اس طرح تیمم کر کے فوری طور پر سو جائے۔
اور اگر تیمم کی بھی کوئی چیز نہیں مل رہی، مٹی نہیں مل رہی، پانی اتنا ہے نہا نہیں سکتا، تو پھر اس پانی سے استنجا کر کے جو جگہ ناپاک اور پلیت ہو گئی ہے اس کو پانی سے پاک اور صاف کر کے سو جائے۔ اگر تو یہ تینوں چیزیں کر کے سو گیا تو حدیث کے اندر فرمایا گیا موت بھی آ گئی تو یہ قیامت کے دن شہیدوں میں ہوگا۔ اور اگر نہ غسل کیا، نہ تیمم کیا، نہ استنجا کیا، نہ وضو کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ دل کے اندر کہیں نہ کہیں غسل، اسلام میں چنگی مصیبت ڈالی ابھی نہا لو، یہ تو مصیبت ہے یار، سردی میں کون نہائے، مذاق اگر منہ سے نکل گیا تو اسلام کہتا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے بھی گیا، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ایک حکم کا مذاق اڑایا۔ اسے تیمم کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کر لیتے ہیں، احتلام ہو جاتا ہے نوجوان کو تو تیمم کر کے سو جائے۔ اب تیمم میں تو وہ جگہ پر تو پانی مٹی لگی نہیں جو جگہ ناپاک اور پلیت ہو گئی، لیکن آپ دیکھیے اللہ کی دین اس امت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت میں، کہ ہم صرف منہ اور بازو پر ہاتھ پھیرنے سے ہی پاک ہو جاتے ہیں۔ مٹی ہو، مٹی کی جنس کی کوئی چیز ہو، لکڑی ہو، کپڑا ہو، اس پر تیمم نہیں ہوتا۔ تیمم ہوتا ہے مٹی کی جنس کی کوئی چیز ہو۔ اگر مٹی نہیں ملی، کہیں سیمٹ پڑی ہے، سیمٹ سے کر لیں، اس لیے کہ سیمٹ بھی ایک مٹی کی جنس ہے۔ آپ کو کچے مٹی کی نہیں ملی، پکی مٹی کی مل گئی ہے، وہ بھی ایک مٹی کی جنس ہے، اگرچہ وہ بھٹے کے اندر پکنے سے پک گئی ہے لیکن مٹی کی جنس ہے۔ یہ دیوار ہے، یہ بھی ایک مٹی کی جنس ہے، آپ اس پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ فرش ہے، اس پر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں تو یہ بھی مٹی کی ایک جنس ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز مہیا نہیں ہو رہی تو آپ اس وقت اس سے تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں۔ پانی ہے، مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا، پانی ہے، آپ نہا سکتے ہیں، لیکن راستے میں سانپ بیٹھا ہے اور نماز کا ٹائم جا رہا ہے، آپ پانی لینے نکلتے ہیں، سانپ لڑتا ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ جب سانپ چلا جائے اس کے بعد نہا لیں، اور اگر ابھی اس نماز کا ٹائم ہے تو نہانے کے بعد اس نماز کو دوبارہ پڑھ لیں، اور اگر نماز کا ٹائم چلا گیا تو جو نماز آپ نے تیمم سے پڑھ لی اللہ پاک اس نماز کو قبول کر لیتا۔ اچھا، اگلی بات، کوئی دشمن کھڑا ہے، پانی ہے، لیکن راستے میں کوئی بندہ کھڑا ہے جس کا آپ نے قرضہ دینا ہے، اب وہ پستول لے کے آیا کھڑا ہے پشاور کا پٹھان، وہ سوچا جب تک ہمارا قرضہ نہیں دو گے ہم آپ کو گولی مارتا ہے، تو اب گولی کے ڈر سے ہم ایک جگہ پٹھانوں کے علاقے میں گئے تقریر کرنے، اللہ ان کی محبت سے بھی بچائے، اللہ ان کی دشمنی سے بچائے، آمین کہے۔ یہ محبت بھی کرتے ہیں تو ایسی کرتے ہیں کہ بندے کا ستیہ ناش کر دیتے۔ میں اپنے چھچ والے حضرات سے کہا کرتا ہوں تھوڑی محبت تو بھی اللہ بچائے، بندے نو اس طرح چڑھا دے ہو پوڑی دے ہوتے، پھر جس ویلے چھک دے ہو پتہ نہیں لگتا۔ 2 گھنٹے تقریر کی، تقریر کے بعد ایک بوڑھا پٹھان آیا حاجی سید محمود صاحب کی طرح، وہ کھوچا قاری صاحب ہمیں قرآن سناؤ۔ او بابا ہن 2 گھنٹے تقریر کی تھی، تھک گئے، نہیں کھوچا ہمیں قرآن سناؤ۔ او بھائی ابھی کھانا کھانے دو، نہیں کھوچا ہمیں قرآن سناؤ۔ اور بھائی تھکے ہوئے ہیں، پستول نکلتا میں بھی گولی مارتا ہے، قرآن سناؤ۔ اب یہ بھی ایک محبت ہے۔ میں ابھی بنگلہ دیش میں گیا گزشتہ جمعہ، اللہ کا کرم ہوا کہ پورے بنگلہ دیش کے علماء تھے، بڑے بڑے دنیا کے حضرات علماء تھے۔ جمعہ انہوں نے میرے ذمہ لگا دیا کہ جمعہ عربی میں پڑھانا ہے۔ چلیے جی، بہرحال خیر جمعہ پڑھایا میں نے، تو گرمی بھی بڑی زوروں کی تھی، اور میرا جو جمعہ تھا وہ ایک گراؤنڈ کے اندر تھا، پلٹن میدان تھا بہت بڑا، اور مجھے کم از کم اندازہ ہے کہ 1.5-2 لاکھ کا اجتماع تھا جمعے کا، گراؤنڈ تھا، اور سارے ہی دنیا بھر کے علماء جو تھے وہ، ایک صرف ہمارے ایک دوسرے عالم تھے، وہ مسجد میں جمعہ پڑھا رہے تو مجھے انہوں نے گراؤنڈ میں دے دیا۔ اب جیسے ہی جمعے سے فارغ ہوئے تو کہا آپ تقریر بھی آپ نے کرنی، میرا ٹائم بھی انہوں نے جمعے کے بعد کر رکھا، گرمی بھی بڑی زوروں کی ہو، اور ایک پنکھا تھا اسٹیج کے اوپر جو چل رہا تھا۔ تو بزرگ ہیں وہاں ایک بہت بڑے حضرت مدری رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں نے ان سے کہا حضرت ابھی جمعہ پڑھایا ہے، کچھ کھانا کھونا کھا لیتے ہیں پھر آ کے تقریر کرتے ہیں۔ تو
تو وہ پان بھی کھا رہے تھے، تو اس طرح غصے میں آئے کہ پان بھی ان کے کپڑوں پہ آ گرا. ہم آپ کا تقریر سننے آئے پتہ نہیں کدھر دور سے، اور آپ کہتے ہیں آپ کو آرام کرنا ہے. ابھی بھائی جمعہ تو ہو گیا، وہ عربی زبان میں تھا، ابھی آپ اردو میں کرو. میں نے کہا پھر آپ کہیں گے بنگلہ میں کرو. چلو بھائی آپ وہ پھنس گئے. انہوں نے کہا یہ ابھی تقریر کرو، اور میرے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا. باقی ہر عالم کو انہوں نے کسی کو آدھا گھنٹہ دیا، کسی کو 40 منٹ دیے، کسی کو گھنٹہ دیا. تقریباً 750 کے قریب دنیا بھر کا علماء تھا. اور ہمارے لیے ہم 2-3 ساتھی ایسے تھے جن کے لیے انہوں نے کہا نو لمٹ، آپ کے لیے کوئی ٹائم نہیں، جتنی دیر آپ کا دل کرے تقریر کرو. 5 گھنٹے، 4 گھنٹے، 3 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، جتنی دیر آپ کا دل کرتا. 2.5 گھنٹے میں نے تقریر کی، جمعے کی نماز پڑھ کے عصر تک. اور آپ یقین جانیں کہ اس 1.5-2 لاکھ بندے میں سے مجالے کو چڑیا بھی اٹھ جائے جو بیٹھے بیٹھے. اور پھر مسجد کا بھی جمعہ جب ختم ہوا تو مسجدوں کے لوگ آئے تو کم از کم 4 لاکھ یا 5 لاکھ کا اجتماع تھا. حالانکہ ان میں کئی تھے جن کو اردو سمجھ ہی نہیں آتی ہو. پرانے بوڑھے، جب وہ مشرقی پاکستان تھا تو ہو سکتا ہے اس وقت کے لوگوں کو اردو آتی ہو، لیکن اب یہ اردو کی، انڈیا کی فلمیں دیکھ دیکھ کر کچھ لوگوں کو اردو آتی ہے. ویسے نہ آئے لیکن فلموں نے بندوں کو اردو سکھا دی. 4-5 لاکھ کا اجتماع اور 2.5 گھنٹے کی تقریر اور گرمی کے اندر. اور جیسے ہی ہم تقریر سے فارغ ہوئے تو ایک اور مدرسے والے تھے، وہ گاڑی تیار کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ جی شام کو آپ کی ہمارے یہاں تقریر ہے. فجر کی نماز پڑھ کے ہم نکلتے تھے، رات کے 12 بجے واپسی ہوتی تھی. دن میں 6-6، 5-5 جگہ تقریریں. اور جہاں گئے ہیں چاول اور مچھلی کھاؤ. روٹی بنگلہ دیش میں ملتی نہیں. تو مکی صاحب مجھے کہنے لگے یار انہوں نے آنکھ ذرا کدھروں سانو روٹی بھی کھوان، چاول کھا کھا تھک گئے ہیں اسی پنجابی لوگ ہاں، ساڈا تو روٹی تو بغیر گزارا نہیں. تو ایک جگہ ہم نے کہا بھی ہمیں آج روٹی پکا کے کھلاؤ. تو معلوم ہوا کہ پورے گاؤں میں کسی کو روٹی پکانی نہیں آتی. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کو دوسرے گاؤں میں ایک عورت ملی، اس نے کہا میں روٹی پکا لیتی ہوں. تو اس نے جناب روٹیاں پکائیں تو وہ 40 اتنی روٹیاں تھیں، 30-40 اتنی بالکل، وہ ایک لقمہ بنتا تھا. تو مکی صاحب مجھے کہنے لگے وہ یہ تو میں کل کھا جا سا، انہوں آپ کو 200-400 پکا کے لے آؤ. بھائی ہم نے ان سے کہا بھائی 200-400 پکا کے لے آؤ. تو وہ بڑے حیران کہ 200-400 روٹی کھا جاؤ گے؟ بس یہ اتنی روٹی تھی. بھائی اس سے ہمارا کیا ہوگا؟ خیر پھر ان لوگ غریبوں نے ہمارے لیے بندوبست کیا. بھائی کوئی شہر میں کہیں پراٹھے بنتے تھے چٹاگانگ میں، تو ایک بندے کو دوڑایا بھی کافی سارے پراٹھے پکوا کے لے آؤ تاکہ روز ان کو صبح ناشتے میں بھی وہی پراٹھے دیا کرے اور دوپہر کو چاولوں کے ساتھ بھی وہی پراٹھے دیا کریں. تو اس طرح کر کے ہم نے وہاں دن گزارے. اللہ پاک ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے. بڑا یادگار ہمارا یہ سفر تھا، عجیب پروگرام ہوئے. ابھی پھر 15 تاریخ کو انہوں نے رکھا ہوا تھا ایک جگہ پہ. تو میں نے کہا بھائی میں تو آ نہیں سکتا. بہرحال ابھی دبئی بھی میں نے جانا تھا لیکن ابھی چھوڑ دیا. نہیں 2-3 ہفتے ابھی دبئی نہیں جاتا ہوں. اتنا سفر اچھا نہیں ہوتا اپنے لیے بھی، آپ حضرات کے لیے بھی، کہ 2-3 جمعوں کا ناغہ نہ ہو. تو انشاءاللہ ابھی شاید اس مہینے میرا دبئی، آج ان کو فون کروں گا کہ میں 2-4 جمعہ نہیں آتا ہوں. اس کے بعد پھر دیکھیں گے انشاءاللہ دبئی میں میری ریکارڈنگ کے لیے جانا ہے. اللہ پاک آپ حضرات کو جو کچھ کہا گیا اسے قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.